بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گناہ ظاہری و باطنی کے لیے یا مغنی ہوں 1100 مرتبہ اور سورۃ مزمل روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں، اور اگر 40 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 11 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے۔ کشائش ظاہری و باطنی کے لیے درود شریف کا ورد قبریت احمر کا درجہ رکھتا ہے۔ صحیح سلامت واپسی کے لیے اگر کوئی شخص غائب ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ صحیح سلامت واپس آ جائے یا بیمار صحت یاب ہو جائے تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر ایک گلاس پانی پر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے بخار کے مریض کے منہ پر چھینٹا دیں اور مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دے گا۔ باولے کتے کا علاج: اگر کسی شخص کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس آیت کو روٹی کے 40 ٹکڑوں پر لکھیں اور ایک ٹکڑا روزانہ کھا لیں۔ آیت یہ ہے: سورۃ طارق آیت نمبر 17۔ بچوں کو نظر بد اور ہر بیماری سے حفاظت کے لیے یہ دعا لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129۔ آیت شفا: مختلف سورتوں سورۃ توبہ، سورۃ یونس، نحل، بنی اسرائیل، الشعراء، حامیم، السجدہ سے لی گئی یہ قرآنی آیتیں چینی کے برتن میں لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلا دیں۔ چیچک کا علاج: نیلی ڈور لے کر اس پر سورۃ رحمان پڑھیں اور حرف فبأي آلاء ربكما تكذبان پر گرا لگا کر پھونک ماریں اور بچے کے گلے میں باندھیں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسماء اصحاب کہف: ان اسماء کی برکت سے انسان اور مال غرق ہونے، آگ میں جلنے اور لوٹ مار اور چوری سے محفوظ رہتا ہے۔ حاجت پوری ہو جائے گی۔ 1200 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عمل اسیب صدا: جس شخص پر اسیب ہو اس کے بائیں کان میں اسے پڑھیں اور 7 بار پڑھ کر دم کریں۔ اسیب کو جلانے کا عمل: مریض کے کان میں 7 مرتبہ اذان پڑھیں اور سورۃ فاتحہ معوذ 3 بار، آیت الکرسی اور سورۃ طٰہٰ اور آخر میں سورۃ حشر اور پھر سورۃ الصافات پڑھیں، اسیب جل کر خاک ہو جائے گا۔ اسیب زدہ کو ہوش میں لانے کے لیے پانی پر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ جن کی 5 شروع کی آیتیں پڑھ کر مریض کے منہ پر چھینٹے ماریں، اور اگر کسی مکان میں جن کا شعبہ ہو تو مکان کے چاروں کونوں میں یہ پڑا ہوا پانی ڈال دیں، جن فوراً بھاگ جائے گا۔ چلیں جی اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ شیخ الوظائف کی کون سی کتاب سے یہ ویڈیو لی گئی ہے، آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو اور زیادہ بہتر کیسے بناؤں، آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔